تاریکی کے پردوں میں چھپی تاریخ کے اوراق ایک ایسے بہادر کی کہانی بیان کرتے ہیں جس نے اپنی تلوار سے تقدیر کے دھارے موڑ دی۔ یہ کہانی ہے خالد بن ولید کی، وہ عظیم سپہ سالار جسے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ ایک ایسا نام جو 7ویں صدی کے عرب اور اس سے آگے کی دنیا میں خوف اور احترام کا استعارہ بنا۔ وقت 7ویں صدی عیسوی کا صحرائے عرب کی بے رحم تپش اور ریت کے طوفانوں میں قبیلوں کی خانہ جنگی اور عظیم سلطنتوں کی کشمکش عروج پر تھی۔ خالد بن ولید قریش کے بنو مخزوم قبیلے کے چشم و چراغ تھے، جن کی پیدائش ہی گھوڑوں اور تلواروں کے بیچ ہوئی۔ ان کی جنگی مہارت انہیں عرب کے چند بہترین گھڑ سوار کمانڈروں میں شامل کر دی۔ جوانی میں خالد ایک طاقتور جنگجو تھے جو مکہ کی سرداری اور قریش کی عظمت کے لیے گئے۔ مکہ کی شہری زندگی جہاں تجارت اور قبیلوں کے معاہدے اہمیت رکھتے تھے، لیکن خالد کا دل میدان جنگ اور گھڑ سواری کی حکمت عملی میں بستا تھا۔ ابتدائی تنازعات میں وہ اسلام کے مخالفین کی صفوں میں شامل تھے اور ان کی جنگی حکمت عملی کا پہلا بڑا مظاہرہ احد کے میدان میں ہوا۔ سن 625 عیسوی احد کا میدان جب مسلمان فتح کے قریب تھے، خالد نے ایک شاندار گھڑ سوار حملہ کیا جو جنگ کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ ان کی یہ حکمت عملی جنگ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ احد کی جنگی کامیابی کے باوجود خالد کے دل میں ایک اندرونی تبدیلی نے جنم لیا۔ اسلام کی حقانیت نے انہیں اپنی طرف کھینچا۔ سن 627 عیسوی میں خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا اور یوں وہ عظیم سپہ سالار جو اسلام کا مخالف تھا، مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ جلد ہی انہیں رومی سلطنت کی سرحدوں پر ایک مشکل مہم پر بھیجا گیا۔ یہ جنگ موتا تھی جہاں مسلمان فوج کو ایک زبردست آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ موتا میں جب مسلمانوں کے کمانڈر یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو خالد نے کمان سنبھالی۔ انہوں نے اپنی شاندار حکمت عملی سے فوج کو محفوظ واپسی ممکن بنائی اور اسی مارکے میں انہیں سیف اللہ کا لقب ملا۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد عرب میں ارتداد کی لہر اٹھی جس سے مسلمانوں کے اتحاد کو خطرہ لاحق ہوا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو ان ارتداد کی جنگوں میں کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ خالد نے عرب کے مختلف حصوں میں تیزی سے کارروائیاں کی اور اسلامی خلافت کی بنیاد کو مستحکم کیا۔ اندرونی خطرات سے نمٹنے کے بعد خالد نے مشرق کا رخ کیا، جہاں انہوں نے ساسانی فارسی سلطنت کے خلاف عراق میں تاریخی فتوحات حاصل کی۔ پھر وہ ایک حیران کن مارچ کے ذریعے شام سوریہ پہنچے اور رومیوں کے خلاف محاذ کھول دیا۔ شام کی فتح کا فیصلہ 636 عیسوی میں یرموک کے میدان میں ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک تھی۔ ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ خالد نے رومیوں کی ایک بہت بڑی اور تربیت یافتہ فوج کا سامنا کیا۔ ان کی شاندار حکمت عملی، خاص طور پر گھڑ سوار دستوں کا متحرک استعمال، رومیوں کی شکست کا سبب بنا اور شام ہمیشہ کے لیے خلافت کا حصہ بن گیا۔ خالد بن ولید کی عسکری صلاحیتوں کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ تاریخ کے ان چند کمانڈروں میں سے تھے جنہوں نے کبھی کوئی بڑی جنگ نہیں ہاری۔ فتح یرموک کے بعد خلیفہ عمر فاروق نے خالد کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، جسے خالد نے کمال صبر اور انکساری سے قبول کیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ صرف اللہ کے لیے لڑتے ہیں، کسی عہدے کے لیے نہیں۔ سن 642 عیسوی میں یہ عظیم سیف اللہ اس دنیا سے رخصت ہوا، مگر اس کی بہادری، حکمت عملی اور ایمان کی وراثت آج بھی تاریخ کے صفحات پر روشن ہے۔